ایک یہ کویشچن کیا کہ مقدس اوراق کے بارے میں خصوصاً باہر کے ملک کا مسئلہ تھا، اس کا کیا کرنا چاہیے، اور ایک ہمارے کلپ کا حوالہ بھی دیا کہ جس میں کہا یہ گیا کہ یہ مقدس اوراق کے بارے میں ہے کہ اسے کچرے والے کے حوالے کر دیں، اگر کوئی اور ذریعہ نہ ہو وہ جو چاہے کرنا چاہے۔ تو یہ دونوں کی میں مسئلہ بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ مقدس اوراق کو کچرے والے کے حوالے نہیں کر سکتے ہیں۔ مقدس اوراق کو یا تو سمندر میں ٹھنڈا کروائیں، یا پھر کہیں دفنا دیں، اور یا پھر اس کو مسجد والوں کے حوالے کر دیں۔ ان کے پاس انتظامات ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ کسی نہ کسی طریقے سے صحیح جگہ پہنچوا دیں گے۔ ہم سے جو کویشچن ہوا تھا جس کے بارے میں، جس کے نیچے لکھ دیا گیا کہ یہ مقدس اوراق کے بارے میں ہے، وہ اصل میں اس کے لیے نہیں تھا، وہ تھا یہ کینیڈا کی ایک کال تھی، اور اس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ بعض اوقات جو لیٹرز وغیرہ آتے ہیں، بلز وغیرہ آتے ہیں، اسی طریقے سے اور چیزیں ہوتی ہیں، ان پہ نام لکھے ہوتے ہیں، جیسے احمد لکھا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں گھر میں، ان کا کیا کریں؟ اس میں ہم نے ترتیب پھر یہی بتائی تھی کہ سمندر میں ٹھنڈا کریں یا دفنا دیں، اور یا پھر مطلب ہے کہ کوئی ایسا انتظام، لیکن وہ چونکہ مقدس اوراق باقاعدہ نہیں ہوتے ہیں، وہ تو عام کا ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اس میں ایک آدھ نام کوئی ایسا آ جاتا ہے، اور اس لیے ان کو مقدس اوراق میں شامل بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کو گھر میں جمع کر کے رکھنا خصوصاً باہر کے ملکوں میں بہت ہی دشوار ہوتا ہے، جگہ ویسی رہائش کی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ آپ جو اٹھانے آتے ہیں ان کے حوالے کر دیں، وہ ریسائیکل ہو جاتا ہے۔ تو اس پر مزید کلام کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ جو کسی نے کلپ کو کٹ کیا، اوپر کا کویشچن اور جو اوپر کی بات تھی وہ ہٹا دی، اور صرف ایسا نیچے لکھ دیا یہ مقدس اوراق کے بارے میں ہے، اور اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اسے ٹھنڈا کریں یا پھر دفنا دیں اور ایک کچرے والے کے حوالے کر دیں۔ تو لازم بات ہے کہ اس سے غلط فہمی ہی پیدا ہوگی، لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کل ایک تو جس نے کٹ پیسٹ کیا اگر وہ میری یہ بات سن رہا ہو تو اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ میں بارہا اپنے پروگرام میں عرض کرتا ہوں، کسی کے بھی بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر اگر آپ نکال کر متنازع بنانا چاہیں کہ دو تین چیزوں کو درمیان سے ہٹا کر دو تین باتوں کو ملائیں گے، خرابی پیدا ہو جائے گی، یا جو سیاق چل رہا ہے، جو پہلے بات چل رہی ہے اس کو ہٹا دیں، تو بعض اوقات بعد والی بات اس پہلے والے سے اگر ملے تو صحیح مفہوم دیتی ہے، ورنہ بالکل غلط مفہوم دیتی ہے۔ تو اس طرح کی غلط فہمیوں میں مبتلا کرنا اور پھر اس طرح کے کلپس کو ڈال دینا مطلب واٹس ایپ گروپس کے اندر یا علماء کو سینڈ کرنا اور ان کی رائے لینا اور اس کو پھر عام کرنا، اب اس میں اگر بھولا پن ہے، نادانستہ طور پہ ہوا ہے، تب بھی گناہ کبیرہ کہ جب جانتے نہیں کیوں کیا، اور جان بوجھ کر کیا تو اور بڑا گناہ کبیرہ۔ اس طرح کے جو شرری قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ غلط نتائج مرتب کر کے بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، تو ہمیں سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے نا